ان اجتماعی امراض کے خلاف مسلسل جہاد کرتے رہیے، جن کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بے بس ہو کے رہ جاتی ہے اور خوف و ہراس میں ہے۔ قحط، افلاس، بھوک، خون ریزی اور فتنہ انگیزی اور ظالموں کے ظلم کا شکار اور پھر ہم بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں ان تمام بیماریوں کے خلاف جہاد کرتے رہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دے گا۔ جہاں زنا کی وبا عام ہو جائے گی، وہ قوم فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ جہاں لوگ ناپ تول میں بددیانتی کریں گے، وہاں بھوک اور افلاس کا ڈیرا ہوگا۔ جہاں ناحق فیصلے ہوں گے، وہاں خون ریزی ہوگی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کے خلاف مسلسل جہد کرنی چاہیے اور مسلسل جہاد ہی کرنا چاہیے۔ جب بھی ظلم اور ستم جس طرح دنیا میں آج کل پھیلا ہوا ہے اس کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انا فی نحورہم واعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ پاک، ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، آپ کو اپنے سپرد کرتے ہیں اور ان دشمنوں کے شر اور فساد سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ جب بھی دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوں، ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو چکے ہوں تو یہ دعا مانگے، اللہم استرعاتینا ومن روآتینا۔ اے اللہ پاک، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور ہمیں اس خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔ جب بھی آندھی یا طوفان اٹھتا دیکھیں، کالی گھٹائیں اٹھتی دیکھیں تو خوف محسوس کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلوات و سلام کو ہمیشہ کبھی بھی اتنا کھل کے کہکا لگا کے مسکراتے تو نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ ایک گہری مسکراہٹ رکھتے تھے، لیکن جب بھی آندھی اور طوفان دیکھا کرتے تھے تو وہ پریشانی اور گھبراہٹ میں لاحق ہو جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے جب تک کہ پانی برس نہ جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب تو بدلی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی، آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں چھپے عذاب پہ پریشان ہوں، کیونکہ قوم عاد پر آندھی کا ہی طوفان آیا تھا اور آپ اس وقت تک دعا کرتے رہتے تھے جب تک کہ پانی برس نہیں جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی اور طوفان دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ خدایا، میں تجھ سے اس آندھی کی خیر چاہتا ہوں، یہ جس بھی غرض سے بھیجی گئی ہے اس سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کے شر سے، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کے بھی شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اور سورہ ناس اور سورہ فلق کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ جب بارش کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے اور نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ والی دعا پڑھیے، اللہم حولنا ولا علینا، اللہم علی الاکامی والزرابی وبطون الاودیاتی ومنابت الشجر۔ خدایا، اس بارش کو ہمارے آس پاس برسا اور ان کو ٹیلوں پر برسا اور شجروں پر برسا دے اور ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ جب بھی بجلی کی زوردار گرج چمک سنیں اور اسے خوف طاری ہو جائے تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا ورد کیجیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَتُهُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس سے لرزتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بجلی کی کڑک کی آواز سنتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے اور اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے تھے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے فرمایا کہ جو شخص یہ اس ورد آیت مبارکہ کا 3 بار ورد کرے گا وہ بجلی کی کڑک اور چمک سے کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ تو جو لوگ بھی بجلی کی کڑک چمک سے خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ضرور، بلکہ تمام مومنین کو اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے، تو ہم اس کی آفت سے، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب آگ لگ جائے، جس طرح آپ نے دیکھا فلیٹوں میں آگ لگ جاتی ہے، فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے، بازاروں کی دکانوں میں آگ لگ جاتی ہے،
تو اس وقت بھرپور گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، سلنڈرز پھٹ جاتے ہیں، تو اس وقت بھرپور کوشش کیجئے کہ آگ بجھ جائے، آگ کو مٹی سے بجھانے کی کوشش کیجئے، اور اگر آگ سے پانی سے بجھانے والی ہے تو اس سے، اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر پڑھتے جائیں کہ یہ آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں، خواہ خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں، ان پہ خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاس ایک شخص آیا، اس نے فرمایا کہ اس نے دریافت کیا کہ میں اس طرح خوف کا شکار ہوں، پریشانی بیان کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کا ورد کیا کریں، سبحان اللہ الملک القدوس والملائکۃ وجعل السماوات والارض بالعزت والجبروت، کہ اے اللہ پاک مجھے اس خوف و ہراس سے، اس پریشانی سے نجات دیجیے، کیونکہ آپ بڑی عزت والے، پاکی والے، شان والے ہیں، اس کا مفہوم ہے۔ تو اور اس شخص نے کہا کہ جب میں نے اس کا ورد کیا تو میں پرسکون رہنے لگا اور میرے دل سے خوف جاتا رہا۔ تو ہمیشہ جب اس طرح کی کوئی بھی گھبراہٹ، پریشانی محسوس کریں تو اس دعا کا ورد کریں۔ یہ تھے ہمارے خوف و ہراس کے آداب۔ دیکھتے رہیے آپ کے زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، ہم مسلمان بینگ اے مسلم ہمیں اسلام سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، قرآن سے مدد لینی چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سنت پاک عملی نمونے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اس کی مدد سے اپنے تمام مسائل کا حل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں اس پر رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اپنے ایک اور بہترین سے ٹپ کے ساتھ، بہترین لائف سٹائل کی گائیڈ لائن کے ساتھ، تب تک کے لیے عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔